الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی میں قرآن کی ایک آیت بھی کو ترجمہ اور حضرت علی کو ایک یہودی کے ساتھ کے واقع ہوئے وہ بتاؤں گا۔ تو یہ آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 135۔ تو آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اے ایمان والو، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، چاہے وہ انصاف والی بات تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، یا تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہا ہے انصاف کی کنڈیشن، کہ انصاف کی جب بات آوے تو اگر بات چیز اپنا بھی خلاف ہے یا اپنا ماں باپ کا بھی خلاف ہے یا رشتہ دار کا بھی خلاف ہے، تو جو بات حق ہے، جو بات سچ ہے، جو بات صحیح ہے، جی میں انصاف ہوئے بات نہ تھے پکڑ کے رکھو۔ تو میں تھانا اسے ایک واقعہ بتاؤں حضرت علی کو یا آیت سے ریلیٹ کر کے کہ اسلام کی انصاف کی تعلیمات کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کا چوتھا خلیفہ تھا۔ پہلا تھا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار مارکیٹ میں یہ چکر لگا رہا تھا، تو بنا نا آپ کی جو ڈھال تھی، جو وہ جنگ میں تلوار کے ساتھ لے کے جاتا تھا ڈھال، تو ڈھال ایک آدمی کو دکھی اور وہ آدمی ایک یہودی تھا، اور جو ڈھال تھی حضرت علی کی تھی، اور ایک جنگ کے دوران ڈھال بنا سے مطلب ڈھال جنگ کے اندر لاپتہ ہوگی کھوگی۔ تو حضرت علی جب مارکیٹ میں گھوم رہا تھا تو بھی سب پوچھا جا کے کہ یہ جو ڈھال ہے یہ ڈھال تو میری ہے۔ تو وہ یہودی بولے نا یہ ڈھال تو میری ہے، بولے یا تو میرے کا نا ڈھال ہے تو یہ ڈھال میری ہے۔ تو وہ حضرت علی نے دینے سے انکار کر دیو۔ اب میں تانے یہ بتاؤں کہ حضرت علی بے ٹائم کا امیر المومنین تھا، مسلمان کا لیڈر تھا۔ تو حضرت علی بھی نے جج کے پاس لے کے جاؤ، قاضی شرح کر کے رہو بے ٹائم کا بڑا ہی فیمس پوری اسلامی دنیا میں بنا وہ نام ہے آج بھی۔ تو بے ٹائم پہ جج تھا۔ تو حضرت علی یہودی نے آپ کو کیس پیش کرنے کے لیے قاضی شرح کا کورٹ میں لکھ کے جاؤ۔ تو اب یہ سوچو کہ قاضی شرح ہے، جج ہے، حضرت علی ایک کا نہیں ہے، ایک یہودی، ایک عام یہودی ہے وہ ہے۔ تو حضرت علی ہیں بولے یا میری ڈھال ہے جو جنگ میں کھوگی تھی، اور یہ آدمی جو لے رکھی یا میری ہے۔ تو قاضی شرح جو رہا شریعت کے حساب سے حضرت علی نے پوچھا ہے کہ تھارکے نے یہ کلیم کر رہا ہو کہ یہ تھاری ہے، تو تھارکے نے کوئی گواہ ہے گی؟ تو حضرت علی بولے کہ ہاں میرے کے گواہ ہے الحسن اور الحسین، بولے جو میرا بیٹا ہے وہ میری گواہ ہے۔ تو قاضی شرح بولے کہ نہیں، شریعت کے اندر جو بیٹا ہوا ہے گواہ کون بن سکا ہے، مطلب شریعت کے اندر تھا نا اور گواہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، یا کافی گونی جو تھے میں نے گواہ دے رہا ہوں الحسن اور حسین کی۔ تو حضرت علی بولے کہ میرے کے نا تو اور کوئی گواہ ہے ہی گونی۔ تو قاضی شرح بولے کہ اب تھے کر رہا ہو کہ تھارکن ہے ڈھال تھاری ہے، لیکن ڈھال جو آلریڈی ہے یا یہودیہ کا نہیں، یہودی آدمی کا نہیں ہے، تو انہیں گواہ پیش کرنے کی ضرورت کو نہیں، گواہ تھانے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت علی بولے میرے کن تو یہی دو گواہ ہے۔ تو قاضی شرح بولے حضرت علی نے، اور جو یہودی سامنے رہا بولے کہ حضرت علی تھے کلیم یہ کریا تھا، لیکن تھارکا نے گواہ کون تھا، تو یہ کیس بار ہی کلوز ہو جاؤ، اور یا جو ڈھال ہے یا ڈھال یہودی نے دی جائے۔ اب جب یہ بات وہ یہودی دیکھا نہیں تو بھی کہ سمجھ میں آوا ہے کہ مطلب اتنا زیادہ انصاف
دلیل کے بنیاد پہ، قرآن کی آیت کے بنیاد کے اوپر کہ بنا گواہ کے برابر ایویڈنس کے انصاف کو نہیں ہوئے. اور بن تو یہودین تو یہ بیرو رہا ہے کہ یہ ڈال تو حضرت علی کی ہے، کیونکہ وہ جا کے چرائے ڈو رہا ہوا، چوری کری رہا بھی کی ڈال. تو وہ جب اتو انصاف دیکھا نہیں تو وہ وہی ٹائم پہ قاضی شرح اور حضرت علی نے بولا ہے کہ میں اسلام قبول کروں اور وہ یہودی مسلمان بن جاؤ اور کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ وہ یہ انصاف دیکھ کے ایک دم شوق ہو جاوا ہے. اور بھی کے بعد میں وہ حضرت علی نے وہ واپس آپ کی ڈھال دے گا تو حضرت علی بولے کہ یہ ڈھال تو تیری کا نہیں راکھ، میری طرف سے یہ تو نا تحفہ ہے. تو یہ واقعہ سے ہم نے مطلب بہت ساری چیز عبرت حاصل کرنا رہی ملے سمجھ میں آوا ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک دم امپورٹنٹ کہ آج مطلب اپنی انڈرسٹینڈنگ اپنی سمجھ یہ ہو چکی ہے کہ اسلام صرف پرسنل عبادت کوئی نام ہے، چاہے نماز ہے یا روزہ ہے یا زکوٰۃ ہے یا حج ہے یا جتنی بھی یہ سب پرسنل عبادت ہے. لیکن آپ نے یہ واقعے سے یہ بھی بیرو پٹے کہ اسلام صرف پرسنل عبادت تک کو نہیں، ایک سسٹم لیول تک ہے. یا کورٹ کچہری کو معاملہ ہے تو یہ تو ایک سوسائٹی کو مسئلہ ہو کہ کوئی بھی کیس ہو جائے اور انصاف کوئی بھی سوسائٹی کے اندر نہیں ہوئے، کوئی بھی معاشرہ کے اندر نہیں ہوئے تو وہ معاشرہ کے اندر سوسائٹی کے اندر کرپشن آ جائے. تو یہ کیس آپ نے پہلے یہ بیرو پٹے کہ اسلام ایک پورا سسٹم ہے جی کے اندر پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، جی کے اندر کورٹ کچہری کو بھی سسٹم ہے، جی کے اندر اکنامک بزنس کو بھی سسٹم ہے. ہر ایک پہلو جو ہے وہ اسلام کو ایک پارٹ ہے. اور یہ حدیث آپ نے خاص انصاف جو معاشروں سوسائٹی کورٹ کچہری یہ کے بارے میں آپ نے بیرو پٹے. آج پوری دنیا کے اندر جتنا بھی مسلم ملک ہے، مسلمان کنٹری ہے، جتنی بھی کڑے 100% شریعت کو مطلب نافذ ہوا کو نہیں کورٹ کچہریوں کے اندر بھی. اس لیے آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر کے اندر پینڈنگ کیسز کو نہیں گئے کورٹ کا بے لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے. اور آپ نے تو پھر یہ مطلب کہ انڈیا میں بھی اور پوری دنیا میں جتنی خاص کر کے مسلمان ملک، کیونکہ آپ اسلام کی بات کر رہا ہوں تو مسلمان ملک کے اندر آپ جاواں دیکھا آپ بڑے کہ اتنا سارا پینڈنگ کیسز ہے. کیونکہ بڑے گورنمنٹ لیول کے اوپر 100% شریعت کو نفاذ کو نہیں، اس لیے بڑا معاشرہ کے اندر ناانصافی ہے. تو اور آج دنیا میں ناانصافی کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایز اے سسٹم یا مطلب تے بول سکو کورٹ کچہری کو یا پولیٹیکلس معاملوں میں اسلام داخلی کو نہیں. کیونکہ اسلام نے اپا محدود کر دیا، لمٹ کر دیا صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج تک. لیکن ایسا کو نہیں. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورو معاشروں چینج کرنے کے لیے، سسٹم چینج کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی تعلیمات لے کے آیا تھا. لیکن اکثر اپنی اسی سوچ ہو چکی ہے کہ اسلام پرسنل تک ہی لمیٹڈ ہے. ایسا کو نہیں. اسلام ہر چیز نہ لے وے، ہر پرابلم کو اپنا نہ سلیوشن دے وے. تو ایسا بہت واقعہ موجود ہے. اور جیسا آپ نے یہاں بیرو پٹا ہے کہ اپا اسلام نے ایک سسٹم کی طرح سمجھا، ایک سسٹم کہیں چلے اور بھی کی وجہ سے ہی دنیا کے اندر انصاف ہو سکے. جے میں تھانا زکوٰۃ کو سسٹم تو سب نے بیرو ہی ہے. تو زکوٰۃ ایک انڈیویجول لیول پہ آپ دیواں، پرسنل لیول پہ تو مطلب دینا چاہیے. لیکن اصل جو زکوٰۃ جو دی جاوا ہے با ایک اسلامی حکومت ہوا ہے، اسلامی ریاست ہوا ہے تو بڑے با حکمران نہ دی جاوا ہے. اور وہ با زکوٰۃ جو ہے غریبہ میں یا ضرورت مندہ کے اندر بانٹے. تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا طریقے سے بھی دنیا میں انصاف لائے. بس جانا کہ اگزامپل اگر میں تھانا دوں، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ یہ بھی اسلام کا خلیفہ رہ چکے ہیں. تو انہاں کے ٹائم پہ اتنی زیادہ زکوٰۃ آتی تھی اور زکوٰۃ برابر بٹتی تھی کہ اسو ایک ٹائم آئے بنا کے خلافت کے ٹائم پہ، بنا کے دور میں کہ زکوٰۃ لینا رہے کوئی کون تو وہ بھی ایک انصاف تو، کیونکہ لوگ جو غریب ہو رہا تھا بنا کی بھی مدد ہو رہی ہے.
اور ان حضرت علی کو جو واقع ہو رہا ہے اپنا بیرو پٹ رہا بھی سے لوگ سوسائٹی کا اندر بھی معاشرہ میں بھی سدھار ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، اور جب انصاف ہوا تو سوسائٹی میں معاشرہ میں امن رہے. تو اور یا ویڈیو کا یہ جو بتانا بیان بتایا حضرت علی کو کے اندر یہ سوچنا والی بات ہے کہ حضرت علی چاہتا تو بھائی یہودی سے یہیں لے لیتا. میں تو بڑے ٹائم پہ دنیا کا سب سے پاورفل آدمی تھا، اور وہ یہودی کے وہ یہودی کے عام سو آدمی تو. لیکن حضرت علی کو انصاف تو دیکھو کہ بھائی بھی سب چیز ڈائریکٹ لے رہا بھی کو نہیں، اور ایک کورٹ کے سامنے جا کے جو دنیا کو سب سے پاورفل انسان ہے وہ ٹائم پہ، جائے آج کے ٹائم پہ اگر آپ بولا پریسیڈنٹ پرائم منسٹر بنا سے بھی اونچی زیادہ طاقت تھی بنا کے ٹائم پہ بنا کرنے، تو بے خود جا کے کورٹ کے اندر کھڑا ہو رہا ہے اور قاضی شرح سے فیصلہ کروا رہا ہے شریعت کی بنیاد پہ. تو یہ ہے اسلام کو انصاف. اور ایک مقابلے میں اگر دنیا والی چیز آپ دیکھا نہیں، جو آج دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے، کد آپ سوچ سکا آپ کہ آج کو یا پرائم منسٹر یا کوئی پریسیڈنٹ کوئی بھی دنیا کو یا کوئی بھی ملک کو وہ کوئی بھی جج کے سامنے جا کے کھڑے ہو رہے ہیں اور بھی کوئی حساب کتاب ہو رہا ہے، جو بھی کوئی کیس لڑے جا رہے ہیں، یہ چیز کو نہیں ہوگی. یہ چیز صرف اسلام سے ہی آ سکے. اور دوسرا میں یہ چیز نہ بار آپ دیکھنا مل رہی ہو نہ دیکھنا مل سی، کیونکہ یہ اسلام کی برکت ہے، یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی برکت ہے. تو اسے کافی چیز آپ نے سمجھ میں آؤ. تو مین چیز یہ تھی کہ حضرت علی کو کیریکٹر ماشاءاللہ دیکھو کس ہو تو کہ اتنا زیادہ پاورفل ہونے کا بعد میں بھی، لیکن انصاف کی بات جب آئی تو خود کے خلاف بھی جو بات ہو رہی تھی، لیکن شریعت نہ ہمیشہ وہ آگے رکھے. تو آج یہ سمجھی جاؤ گے انشاءاللہ کہ اسلام نہ آپ لمٹ کر کے نہیں رکھا، نماز روزہ زکوٰۃ حج تک. اسلام ایک پورا سسٹم ہے، اور دنیا میں انصاف نہیں ہونے کی مین وجہ یہی ہے کہ ایک سسٹم لیول کے اوپر آج اسلام کو نہیں، اسلامی شریعت کو نہیں، چاہے وہ کوئی بھی مسلمان دنیا کو جو ملک ہو بڑے بھی. تو انشاءاللہ مطلب آپ اسلام نے یہ دیکھنے کی کوشش کرا کہ اسلام ہر پرابلم کو سلوشن دے، اور ایک سسٹم انصاف اور سسٹم چلانے کی، بتانے کی، سمجھانے کی اپنے نے دعوت دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسے یہ ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی اگر تھارو سوال ہے یا کوئی کمنٹ ہے تو نیچے تے کمنٹ کر سکو. اگر میں نے کوئی نالج ہوگی بس چیز کے بارے میں تو انشاءاللہ میں تانے بھی کو رپلائی کر دوں گا کمنٹ کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.